اس کا کیا نام ہے؟ ممبر۔ اس کا املا کیا ہے؟ یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ یہ ممبر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ انگریزی والا ممبر نہیں ہے۔ انگریزی میں M-E-M ہے نا، ایسے شروع ہوتا ہے نا ممبر، جیسے کسی سوسائٹی کا ممبر، کسی انجمن کا ممبر، واضح ہے، پارلیمنٹ کا ممبر، اسمبلی کا ممبر، وہ ممبر ہے۔ اس کے لیے ہماری اردو زبان میں رکن یا عضو یا اور کوئی اور کلمہ یا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہے میم نون بے رے، میم نون بے رے، ممبر لکھا جاتا ہے، ممبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ میم نون بے میں خاصیت ہے، جب یہ حرف مل جاتے ہیں تو متحد ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے، ہر بات میں ایک پیغام ہے۔ یوں میم کی اپنی آواز ہے، نون کی اپنی آواز ہے، بے کی اپنی آواز ہے، منبر نہیں کوئی کہتا۔ جب یہ تینوں حرف مل جاتے ہیں تو منبر، میم نون بے تینوں مل کے ایک آواز نکالتے ہیں۔ جیسے یہ حرف مل کے ایک آواز نکالتے ہیں، منبر پر آنے والا، منبر کے گرد جمع ہونے والے، ان سب کو بھی مل کے ایک ہی آواز نکالنی چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ ایک لفظ ہے کیا؟ ممبر، من، اس کا روٹ ورڈ عربی میں ہے نبرہ ینبرو، نون بے رے۔ نبرہ کے کیا معنی ہے؟ نبرہ کے معنی ہے بلند ہوا، ینبرو بلند ہوتا ہے، منبر یعنی وہ ذریعہ، وہ وسیلہ، وہ سیڑھی جس کے ذریعے سے کوئی بلند ہو۔ تو یہ ممبر عام قسم کا اسٹیج نہیں ہے، جیسے سیاسی اسٹیج بنا لیے جاتے ہیں، جیسے اور شہنشینیں بنا لی جاتی ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ ممبر وہ خاص وسیلہ ارتقاء ہے جو انسانیت کو مصطفیٰ کی عطا ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح ہے؟ دیکھیے، عزاداری اور عزاداری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی معنویت ہے، ان کی ایک عظمت ہے، ایک حرمت ہے، ایک معنویت ہے، اور اس حرمت کو، اس عظمت کو، اس معنویت کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے نئی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے، تاکہ یہ عظیم الشان روحانی، معنوی اور ثقافتی میراث نادانوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے، یہ محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ یہ منبر کس کی عطا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ بھی، ورنہ دیکھیے عربی زبان میں اور بھی الفاظ ہیں، منصہ کہہ سکتے تھے۔ اب میں اس سے زیادہ الفاظ مترادف استعمال نہیں کروں گا۔ عربی میں اونچی جگہ کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، منصہ بھی کہتے ہیں ایک اونچے سے پلیٹ فارم کو، اور بہت سے کلمات ہو سکتے ہیں اسٹیج کے طور پر۔ لفظ منبر عطا کس نے کیا؟ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ لوگ جو سخن کا شعور رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک معنویت ہوتی ہے، وہ تنہا لفظ نہیں ہوتا۔
اور لفظ استعمال کرنے والی شخصیت اگر عظیم ہو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسے ہی استعمال کر لیا کلمہ، کوئی لفظ استعمال کر لیا، لیکن استعمال کرنے والی ذات اگر وہ ہو جس نے اپنے متعلق خود کہا ہو کہ انا افصح من نطق بالضاد، جس شخص نے بھی روح زمین پر عربی زبان میں گفتگو کی ہے میں اس سے زیادہ فصیح ہوں. اور صرف فصاحت پہ ناز نہیں فرمایا ہے، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم، میں وہ ہوں کہ مجھے عطا کیے گئے ہیں جوامع کلم. جوامع کلم کے معنی یہ ہیں کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے فقروں میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے کلمات میں جہاں نے معنی سمو دینے کا ہنر حق نے مصطفیٰ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انہوں نے استعمال کیا لفظ ممبر، اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ یعنی وہ چیز، میں تمہیں وہ چیز دے کے جا رہا ہوں انسانی معاشرے کو، مومن معاشرے کو بطور خاص اور انسانی معاشرے کو بطور عام. میں وہ وسیلہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم بلندیوں کا سفر طے کر سکتے ہو. ناز کرنا چاہیے آپ کو اس معنوی میراث پر. اور ہمارے یہاں تو ایک تو یہ ممبر وہ عطاء مصطفیٰ ہے کہ جو وسیلہ ہے ارتقاء کا. اور دیکھیے اب بات کچھ اور عرض کرنی تھی لیکن بچے سامنے نظر آ رہے ہیں جن میں سے یقیناً بعض بچوں کے لیے تو یہ نئی بات ہوگی کہ انگریزی کا ممبر الگ ہے اور عربی کا ممبر